زندگی گزارنے کے لیے دوسری اہم ترین چیز پانی ہے. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں گزار سکتا. پانی ہی کے ذریعے سے انسان زندہ، پانی ہی کے ذریعے سے حیوانات زندہ، پانی ہی کے ذریعے سے زمین سے تمام چیزیں اگتی ہیں. قرآن نے اس کو اعلان کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے. اور آج کی سائنسی دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. چنانچہ زمین سے باہر جب مختلف سیاروں پر زندگی کو دریافت کیا جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پانی کے امکانات ہیں تو شاید زندگی وہاں ممکن ہے، اور اگر پانی کے امکانات ہیں تو زندگی وہاں نہیں بن سکتی. تو سب سے پہلے دوسرے پلانٹس میں جا کر دوسرے سیاروں پر جا کر کے پانی کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ پانی اگر وہاں مل سکا تو پھر، لیکن وہاں پانی نہیں ہے، کیونکہ پانی پیدا ہونے کا جو سورس اللہ نے بنایا ہے وہ سورس وہاں نہیں ہے. پانی پیدا ہوتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسیں ہیں، اور گیسیں وہاں ہیں نہیں. اللہ کو قدرت ہے، وہاں جب چاہیں گے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کائنات میں پانی صرف زمین پر ملتا ہے، اور یہ زمین پر بھی ملتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کے تابع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے پانی کے بارے میں ہر جگہ فرمایا جب میں چاہوں گا تو اتاروں گا، اور پانی کے اتارنے کی ساری نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے. آج چونکہ تعلیم کا زمانہ ہے، اس تعلیم کے زمانے میں ہم بہت ساری وہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں جو اس سے پہلے سمجھنا مشکل تھا. سکولوں اور کالجوں میں واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھائی جاتی ہیں. وہ ساری تھیوریاں ٹھیک اتنی ہی ہیں جتنا قرآن کریم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اس سے باہر ایک جز بھی باہر نہیں ہے. یعنی ایک طرف سے اگر واٹر سائیکلنگ کی کوئی سا بھی پارٹ پڑھیں گے، پانی، یہ گیس پانی کیسے بنتا ہے، پھر یہ گیس پانی بننے کے بعد پھر واپس یہ جو بادل کیسے بنتا ہے، پھر بادل بننے کے بعد پھر کیسے فضا کے اندر ایک خاص قسم کے ٹمپریچر سے ٹکرا کر پھر واپس پانی بنتا ہے، پھر برستا کیسے ہے، اور برسنے کے بعد پھر زمینوں میں کیسے سٹاک ہو جاتا ہے، پھر واپس کیسے نکال آتا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ پانی میں اتارتا ہوں اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اتارتا ہوں. اور اگر تمہارے حوالے میں نے پانی کا نظام کیا ہوتا تو تم پانی کو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، تم سٹاک نہیں کر سکتے تھے. اگر تم سٹاک کرتے تو پانی رکا رہتا، وہ خراب ہو جاتا. وما انتم لہ بخازنین، اسقیناکم، میں تمہیں پلاتا ہوں. وما انتم لہ بخازنین، تم اس کو سٹاک نہیں کر سکتے تھے، تم اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ تمہیں اولاً یہی معلوم نہیں تھا کہ زندگی میں پانی کتنا چاہیے، تو تم سٹاک کتنا کرتے. اور اگر تم کوئی اندازہ لگاتے کہ پانی پوری زندگی اتنا چاہیے تو سٹاک کر کے کہاں پر رکھتے، اور جب سٹاک کر کے رکھتے تو وہ پانی خراب ہو جاتا. اس لیے سارا وانزلنا بقدر، میں خاص مقدار سے اتارتا رہتا ہوں تاکہ ان مخلوقات کی ساری ضرورت پوری ہو جائے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں پانی کو بطور نعمت کے بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں افرأیتم ما تشربون، کیا تم نہیں دیکھتے جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم نے اس کو بادلوں سے اتارا یا میں اتارتا ہوں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر میں پانی کو کڑوا بنا دوں گا، کھارا بنا دوں گا تو تم کتنا شکر کر، پھر کیا کرو گے تم، یا میں سرے سے اتاروں گا ہی نہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اگر میں پانی اتاروں گا اور زمین میں بہت گہرائی میں لے جاؤں گا اور بہت نیچے لے جاؤں گا، تم کیسے واپس چڑھا سکو گے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر میں پانی اتاروں گا اور بہت نیچے زمین میں لے جاؤں گا تو تمہارا چڑھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ پانی کو میں اتارتا بھی ہوں اور قطروں کی شکل میں اتارتا ہوں. اگر وہ نالوں کی شکل میں زمین پر آئے گا تو جو نیچے ہوگا وہ مر جائے گا، نیچے زمین میں تباہی مچ جائے گی. اگر وہ تو قطروں کی شکل میں پانی کو اتارتا ہوں میں، اور وہ قطرے بھی ٹھیک سیدھے نہیں آتے ہیں بلکہ ٹیڑھے ہو کر کے آتے ہیں. وہ ان کی سپیڈ جب آتی ہے تو اس سپیڈ میں خطرہ اس بات کا ہے کہ جو بھی نیچے آئے گا زخمی ہو جائے گا. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو، جو چیز جتنی اونچائی سے گرے گی اتنی ہی فاسٹ نیچے آ جائے گی. اگر ایک منزل اوپر سے ہم ایک اینٹ نیچے ڈالیں گے تو جو اس کی آنے کی رفتار ہوگی وہ کم ہوگی اس اینٹ کے مقابلے میں جو 2 منزل سے آئے گی. اور وہ والی اینٹ جو 2 منزل سے نیچے آ رہی ہے اس کی رفتار کم ہوگی اس اینٹ سے جو 3 منزل سے آئے گی. یعنی جتنی دور سے اوپر سے چل کر کے آئے گی اس کی رفتار بڑھتی جائے گی. قطرہ جہاں سے آتا ہے وہاں سے جب وہ زمین پر پہنچے گا تو زمین پر پہنچنے کی اس کی رفتار ہونی چاہیے گولی کی رفتار، اور ظاہر ہے گولی کی رفتار سے جب قطرہ آئے گا تو نیچے جو بھی آئے گا تباہ ہو جائے گا. اسے اللہ تعالیٰ شانہ فضا میں سپیڈ بریکر لگا کر کے رکھتے ہیں. اس لیے پانی جو ہے بارش جو ہے وہ سیدھے نہیں آتی ہے بلکہ ٹیڑھی ہو کر کے آتی ہے اور رک رک کر کے آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین پر انسان اگر بارش کے نیچے آئیں گے تو انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو اسی پانی کے ذریعے سے تباہ بھی کر دیتے ہیں. پانی بنانے کا نظام، پانی اتارنے کا نظام، پانی کو زمین میں سٹاک کرنے کا نظام، پھر پانی کو فریش رکھنے کا نظام، یہ سارا اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں. اور ہم اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھ سکتے ہیں آج کی سائنسی تھیوریوں کے ذریعے سے. اور تھیوریاں صرف وہی بتاتی ہیں کہ صاحب وہ قرآن کو کمپیئر کر کے تو نہیں بتاتے، لیکن ان تمام تھیوریوں کو سامنے رکھیں گے اور قرآن کریم کی تفسیرات کو سامنے رکھیں گے تو بے اختیار انسان کی زبان پر آئے گا سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے وہ اللہ، اور اس کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے قرآن کتاب حق ہے.
کیونکہ یہ تفصیلات قرآن اس وقت بیان کر رہا ہے جب اس وقت کوئی سائنسی تھیوریاں کسی کے سامنے نہیں تھی۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بغیر نہ انسان زندہ، نہ زمین سے کوئی چیز اٹھ سکے گی، نہ جانور زندہ رہ سکیں گے، نہ زمین سے کوئی چیز اگ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحراؤں میں جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں زمین سے کوئی چیز نہیں اگتی ہے، اور اگر کہیں پر تھوڑا سا تنکا بھی اگا ہے تو یہ تنکا علامت ہے کہ اندر نیچے سے تھوڑا پانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پانی ہے، اس پانی کے بنانے کا، اس پانی کے اتارنے کا، اس پانی کے سٹا کرنے کا انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یا تو انسان مکمل بے بس ہے اور ہمیشہ سے بے بس رہا ہے۔ تمام وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یہاں آ کر کے وہ بھی بے بس ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ صاحب لا آف نیچر بعد کا مسئلہ ہے، پہلا سوال ہے اگر اللہ کا فیصلہ ہوا پانی نہیں اترے گا تو نہیں اترے گا، اور کوئی شکل انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی سورسز استعمال کر لے، پانی پیدا کرنے کا، پانی اتارنے کا ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہاں مکمل انسان بے بس ہے، اور جب پانی نہیں اتارتا ہے تو انسان بے اختیار ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے کیسے پانی اترے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے قوموں کے حالات جب بیان کرتے ہیں تو اس میں پانی کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں جب قحط سالی آئی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو، جب استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے کہ وہ پانی برسائے گا اور موسلادھار بارش برسے گی۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی برسے گا اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ میں یہ پانی اتارتا ہوں اور تمہاری ساری ضرورتیں اسی پانی سے پوری کر دیتا ہوں، ایک ہی پانی سے۔ تمہاری پیاس بھی اسی پانی سے بجھے گی، تمہاری صفائی بھی اسی پانی سے ہو جائے گی، تمہاری زمینوں سے ہر چیز تمام اسی سے اگیں گی، تمہارے جانور بھی اسے پانی کو پی کر زندہ رہیں گے۔ پانی ایک ہی ہے، اور اس ایک ہی پانی سے زمین سے اگنے والی قسم کی چیزیں، زمین ایک اور پانی ایک، لیکن چیزیں جتنی ہیں وہ ساری ڈفرنٹ ہیں۔ تمام پھل، تمام سبزیاں، تمام اناج جو اس زمین سے اگتے ہیں، زمین ایک اور پانی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے الگ الگ پیدا کی مگر پیچھے سے سورس ایک ہی میں نے رکھا ہے، زمین ایک اور پانی، یسقا من ماء واحد، ایک ہی پانی سے میں اگاتا ہوں سب۔ مختلفاً الوانہ و مختلفاً اکلہ، تم یہ زمین سے اگنے والی ساری چیزوں کو دیکھو، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کی شیپیں الگ ہیں، ہر ایک کے ذائقے الگ ہیں، ہر ایک کے فائدے الگ ہیں، اور ہر ایک کے اگنے کے ترتیبیں الگ الگ ہیں۔ ہم باٹنی پڑھتے ہیں، باٹنی کے ذریعے سے ہم اللہ کی قدرتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ زمین سے اگنے والی کیا کیا چیزیں کیسے اگتی ہیں اور ان درختوں کا سارا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ اس میں اناج، پھل، سبزیاں اور طرح طرح کی دوسری چیزیں ہیں، وہ سب اسی زمین سے نکلتی ہیں، پانی استعمال ہوتا ہے، زمین ایک، پانی ایک، اور اگتی ساری یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اس سے تو سمجھو تو میری قدرت، اس کے نتیجے میں تم کو سمجھ میں آنا چاہیے کتنا بڑا ہے وہ اللہ۔ جانور زندہ ہیں اور جانوروں کے ذریعے سے انسانوں کو قسم قسم کے فائدے ملتے ہیں، دودھ، گوشت، اون، سواریاں، اور اس کے علاوہ بے شمار دوائیوں کے سورسز جانوروں کی باڈیوں سے نکلتے ہیں۔ جانوروں کے اندر سے کولاجن اور جیلاٹین نکلتا ہے جو تقریباً 500-700 دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ سارا ان جانوروں سے نکلتا ہے۔ لیکن جانور تب زندہ ہیں جب ان کو گھاس ملے گی، اور گھاس تب ہے جب زمین پہ پانی ہوگا، پانی ہوگا تو گھاس اگے گی، گھاس اگے گی تو جانور کھائیں گے، جانور کھائیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو بھی بیان فرماتے ہیں، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا تم غور نہیں کرتے یہ جو جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، فہم لها مالکون، تم کے مالک ہو، لکم فیہا منافع کثیر ومشارب، ان میں قسم قسم کی چیزیں ہیں جو تم کو ملتی ہیں، انہیں میں سے ایک دودھ ہے۔ تو دودھ پیدا کرنے والا جانور اللہ نے بنایا، اس کی باڈی کے اندر اتنا دودھ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور ہم کو بھی دودھ ملتا ہے۔ غرض پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انتہائی قیمتی نعمت ہے، اور اس نعمت کے حاصل کرنے میں انسان کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے، نہ فرد کوئی محنت کر سکتا ہے، نہ ملک محنت کر سکتا ہے، نہ انسان کے پاس کوئی طاقت، کوئی سورس ہے۔